بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم پروین شاکر کی غزل کی تشریح کر رہے ہیں، اور یہ غزل سال اول کے نصاب میں شامل ہے۔ پروین شاکر، جن کا شمار اردو زبان کی منفرد لہجے کی شاعرہ کے لحاظ سے مشہور ہے، اور انہوں نے اپنے بیشتر کلام میں عورت کے جذبات و احساسات کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے، اور جذبات و احساسات کی شدت اور اس کے ساتھ ان کا سادہ انداز بیاں ان کی شاعری کی خاص خوبی ہے، اور ان کی شاعری ہر طرح کے لوگوں میں بہت زیادہ مقبول رہی۔ تو آج ہم ان کی غزل کا آغاز کرتے ہیں۔ جی شعر نمبر 1 ہمارے پاس ہے: بادباں کھلنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا۔ جی اس میں شاعرہ کیا کہتی ہیں کہ کشتی کے بادباں کے کھلنے پر نگاہ رکھنا کہ کب سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ جی بادباں کیا ہے؟ بادباں ایک ایسا پردہ ہے کہ جو کشتی یا سمندری جہاز کو ہوا کا اگر مخالف رخ ہو تو اس کے توازن کو برقرار رکھتا ہے۔ تو یہاں پہ در حقیقت جو بادباں ہے وہ زندگی میں پیش آنے والے جتنی بھی مشکلات ہیں یا رکاوٹیں ہیں ان میں جو تحفظ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ بادبان قرار دیا ہے۔ اور شاعرہ کی زندگی میں بادباں کون ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ جی تو زندگی کے سفر میں شاعرہ اپنے بلند حوصلے اور عزم کی پختگی کے ساتھ گامزن ہے۔ اسے ماضی میں جھانکنے یا پیچھے مڑ کر دیکھنے سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ جب انسان سفر کا آغاز کر لیتا ہے تو پھر اسے کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی ڈر نہیں ہوتا، اور وہ نئی سے نئی منزلوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب شاعرہ کی بلند حوصلے اور ان کے پختہ ارادے کی جو خوبی ہے وہ ہمارے سامنے واضح نظر آتی ہے، لیکن اب وہاں پہ وہ اپنی محبوب ہستی کو کیا کہتی ہیں کہ میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا۔ اب کنارہ دیکھنے سے کیا مراد ہے کہ شاعرہ کو اپنے ہم سفر کی طرف سے پلٹ جانے کا خدشہ ہے، یعنی اب کنارہ دیکھنا سے کیا مراد ہے؟ اب کنارہ جو ہے وہ ایک طرح سے رشتے ناتے ہیں، ماضی ہے جس سے ان کی محبوب ہستی کو بہت محبت ہے۔ اب شاعرہ جو ہیں وہ اگرچہ سفر کا آغاز کرنا چاہتی ہیں اپنے ہم سفر کے ساتھ، لیکن انہیں کسی نہ کسی حد تک خوف ضرور ہے۔ تو اس لیے وہ کہتی ہیں کہ کشتی کے آغاز سے پہلے، یعنی سفر کے آغاز سے پہلے تم دیکھ لو، تم جو ہے وہ اندازہ کر لو کہ اپنے ماضی سے، اپنے رشتے ناتوں سے پیچھا چھڑا کے کیا تم آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ کیونکہ اب یہ جو عزیز ہستیاں ہوتی ہیں، یہ جو ہمارے ماضی ہوتا ہے، ماضی ہمیشہ کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی مرحلے میں رکاوٹ ضرور بنتا ہے۔ اگر آپ ماضی کو ہی یاد کرتے رہیں اور ماضی میں زندہ رہیں تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ غالب نے ایسے ہی تو نہیں کہا تھا کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ شاعرہ کو زندگی میں کچھ پانے اور نئی منزلوں کی لگن اور جستجو ہے،
لیکن انہیں اپنے ہم سفر کی طرف سے کچھ ڈر ہے، اور انہیں یقین ہے کہ یہ ہستی اس کے ساتھ زیادہ دور تک قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکے گی۔ تو ویسے تو شعر کا جو ظاہری انداز ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ ہاں، سفر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں دونوں، لیکن پھر جو پس منظر ہے اس کا، اور در حقیقت شعر پر اگر غور کیا جائے تو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ ان کی جو ہم سفری ہے وہ کچھ زیادہ دور تک قائم نہیں رہ سکے گی۔ تو شاعرہ کو جو خدشہ لاحق ہے اس کا اظہار انہوں نے اپنے اس شعر میں کیا ہے۔ جی، غزل کا شعر نمبر 2۔ یوں بچھڑنا بھی بہت آسان نہ تھا اس سے، مگر جاتے جاتے اس کا وہ مڑ کر دوبارہ دیکھنا۔ جی، آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ جذبات و احساسات کے بیان میں ان کو کمال حاصل ہے، تو یہاں بھی انہوں نے ایک ایسا ہی تاثر بیان کیا ہے کہ جو دل کو چھو لیتا ہے۔ جی، کیا کہتی ہیں شاعرہ کہ جدائی کے لمحات، ہجر کے لمحات بڑے کٹھن ہوتے ہیں، کیونکہ اپنی عزیز ہستیوں سے جدا ہونا آسان نہیں ہے۔ تو کیا پھر کہا ہے انہوں نے کہ اس عزیز ہستی سے جدا ہونا آسان نہ تھا میرے لیے، لیکن اس کا جاتے جاتے مڑ مڑ کر دیکھنا ہمارے دل کو مزید آزردہ کر گیا۔ یعنی وہ جو وقت پہلے ہی ہمارے لیے بہت مشکل تھا، تو مڑ مڑ کر اس کا دیکھنا ہمارے دل کو مزید تکلیف دینے کا باعث بنا۔ کسی شاعر کا کیا خوب کہنا ہے کہ وقت مجھ پر دو ہی کٹھن گزرے ہیں، ایک تیرے آنے سے پہلے، ایک تیرے جانے کے بعد۔ جی، تو یہ ہجر و فراق کا دور عاشق صادق کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا، اور ان لمحات میں وہ کیسے جلتا ہے، اپنے شب و روز کیسے گزارتا ہے۔ کیکر کی لکڑی جس طرح سے جلتی ہے نا تیزی سے، بالکل اسی طریقے سے وہ کیکر کی لکڑی کی طرح جلتا ہے، اور وصل کے ملاپ کے خوش کن وقت کا منتظر رہتا ہے۔ اب شاعرہ کا کہنا بالکل بجا ہے کہ بچھڑتے سمے اس کا بارہا دیکھنا، اس کا مڑ مڑ کر دیکھنا ہمیں آج تک عذاب سے دوچار کیے ہوئے ہے، اور پل بھر کا بھی زندگی میں سکون نہیں ہے۔ بقول فراز، کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے۔ تو شعر کا جو موضوع ہے اس کے مطابق شاعرہ کی کیا تمنا ہے کہ وصل ممکن ہو تو بہتر ہے۔ جی، غزل کا شعر نمبر 3 ہمارے سامنے ہے۔ کس شباہت کو لیے آیا ہے دروازے پہ چاند، اے شب ہجراں ذرا اپنا ستارہ دیکھنا۔ جی، شاعرہ نے ایک منفرد سا لہجہ اپنایا ہے اور اپنی خوش قسمتی کا بیان کیا ہے۔ کہتی ہیں کہ میری خوش نصیبی انتہا کی ہے کہ چاند جیسی دلکشی کی حامل میری عزیز ہستی خود دروازے تک چل کر آ گئی۔ اب چاند کا استعارہ محبوب ہستی کے لیے ہے، اور شب فراق کی حیثیت، شب فراق کیا ہے؟ جدائی کی رات، یعنی جس میں عاشق صادق اپنی محبوب ہستی کے لیے تڑپتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، ستارے گنتا ہے۔ جی، تو شب فراق کی حیثیت جو ہے نا وہ شاعرانہ عشق کے لیے ہمیشہ ایک باوفا دوست کی سی رہی ہے، کہ رات اس کی مخلص دوست ہے، کہ جس میں وہ دنیا سے چھپ کر آنسو تو بہا لیتا ہے۔ تو شب فراق سے مخاطب ہوتی ہیں کہ ہماری خوش بختی کا ستارہ عروج پر ہے، کہ جس کے لیے ہم مضطرب رہے، تڑپے، بے قرار رہے، آج وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی،
تو خوش نصیبی جو ہے وہ انتہا کو چھو رہی ہے۔ اب دیکھیے صبح کا ستارہ، اب ستارہ بھی ہے اور شب ہجراں، تو شب کو ختم کرنے کا اعلان کون کرتا ہے؟ صبح کا ستارہ۔ تو صبح کا ستارہ جیسے ہی آسمان پر طلوع ہوتا ہے تو اس سے لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اب رات ڈھلنے کو ہے۔ تو اب یہاں پہ شب ہجر بھی، جدائی کی رات بھی کٹ چکی ہے، تو میری خوش نصیبی انتہا کی ہے۔ اب ستارہ جو ہے وہ یہاں پہ مقدر یا تقدیر کے معنوں میں بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ ذرا اپنا ستارہ تو دیکھو، ذرا خوش نصیبی کی انتہا تو دیکھو کہ میرے دروازے پر چاند خود چل کر آ گیا ہے۔ گویا اب ہجر کا دور کٹ چکا ہے کہ جس نے مجھے پل پل تکلیف سے دو چار کر رکھا تھا۔ جی بقول فیض، کب ہاتھ میں تیرا، کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں، کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں، صد شکر کہ اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں۔ جی تو جدائی کا دور کٹ چکا ہے۔ جی شعر نمبر 4، کیا قیامت ہے کہ جن کے نام پر پسپا ہوئے، انہی لوگوں کو مقابل میں صف آرا دیکھنا۔ جی یہاں پہ تھوڑی سی جو ہے وہ افسوس کا اور کچھ پچھتاوے کا عنصر نمایاں ہے۔ کیا کہتی ہیں کہ ہم نے جن ہستیوں کے لیے، جن پیاری ہستیوں کے لیے خود شکست تسلیم کی اور جنہیں بام عروج تک پہنچایا کہ خود پیچھے رہے اور ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیا، آج افسوس کا مقام ہے کہ وہی ہمارے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور ہم پر تلوار تان لی، یعنی ہمارے مقابلے پر اتر آئے۔ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی دھڑکنیں، ان کو زباں ملی تو ہمیں پر برس پڑے۔ تو یہ زندگی کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ آپ کو زندگی میں با وفا اور مخلص لوگ بہت ہی کم ملتے ہیں، حتیٰ کہ جن پر آپ نے احسان کیا ہو تو وہی ایک دن آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو شاخ ان کو سہارا دیتی ہے اسی شاخ کو وہ کاٹنے پر تل جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی اسی تلخ حقیقت کا جو اظہار ہے وہ شاعرہ نے کیا ہے کہ زندگی میں کچھ لوگ ہمارے لیے ہر معاملے میں قابل ترجیح ٹھہرتے ہیں، ہم ان کو ہر معاملے میں ترجیح دیتے ہیں، ہم انہیں دل کے سنگھاسن پر بٹھاتے ہیں، لیکن پھر جب وہی دشمنوں کی صف میں کھڑے ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر ستم اور کوئی نہیں۔ وہ کیا خوب کہنا ہے کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ تو مقام افسوس ہے۔ جی شعر نمبر 5، جب بنام دل گواہی سر کی مانگی جائے گی، خون میں ڈوبا ہوا پرچم ہمارا دیکھنا۔ جی شاعرہ کے مطابق اگر دل کے نام پر ہم سے جان کی قربانی مانگی گئی تو ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے بالکل نہیں ہیں، کیونکہ شاعرہ جو ہے وہ پرعزم ہے، ان کا حوصلہ بلند ہے، ان کی ہمت کی داد دینی پڑتی ہے کہ اپنی زندگی میں بھی شاعرہ کو بہت سی تکالیف کا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے زندگی میں اپنی محنت سے، اپنے حوصلے سے، اپنے عزم سے بہت سی کامیابیاں حاصل کی۔ اور جب تک شاعری، اردو شاعری اردو شاعری پڑھی جاتی رہے گی تو پروین شاکر کا نام فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں بھی وہ یہی کہتی ہیں کہ جذبہ عشق میں ہم کبھی شکست تسلیم کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گے، ہم حق کی سربلندی کے لیے ڈٹ جانے والے ہیں اور عظیم مقاصد کی خاطر لہو بہانے سے بھی نہیں ڈرتے۔ جب کبھی آزمائش مقصود ہو،
جب بھی کبھی آزمائش کی جائے گی ہماری، تو شکست خوردہ لوگوں کی صف میں ہم تمہیں کبھی نظر نہیں آئیں گے۔ جی، تو یہاں تو شاعرہ کا ایک اپنی ذات کے حوالے سے کہنا ہے، لیکن یہاں پہ ہم اس کو مجموعی طور پہ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں ہمیں کوئی ایسا قدم جو ہے وہ ضرور اٹھانا پڑتا ہے کہ جہاں ہماری جان کو خطرہ ہوتا ہے، جہاں ہمیں پھر ایک انتہائی قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس میں اکثریت تو پیچھا چھڑا جاتی ہے، راہ فرار اختیار کرتی ہے، لیکن چند لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ جو کبھی بھی جو ہے وہ اپنے سینے پر گولی کھانے سے ڈرتے نہیں اور اپنا سینہ پیش کرتے ہیں اور دشمن کے مقابل صف آرا آ جاتے ہیں۔ تو جیسے اقوام ہیں، اقوام کی آزادی جو ہے وہ انہی لوگوں کے بلبوتے پر ہوتی ہے، اور ایسے ہی لوگ جو ہمیشہ بلند ارادہ رکھتے ہیں، ان کے مقاصد عظیم ہوتے ہیں، وہی اپنی جان کو قربان کرنے سے نہیں ہچکچاتے۔ اب اپنے وطن عزیز کو ہی دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے لوگوں نے قربانیاں دی، کیسے لہو بہایا، کیسے جو ہے وہ خون میں ڈوبی ہوئی لاشوں کی لاشیں جو ہیں وہ یہاں پہ پاکستان پہنچیں۔ تو یہ ہے کہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لہو بہانے پڑتے ہیں، تبھی جو ہے وہ انسان اپنے گوہر مقصود حاصل کر پاتا ہے۔ تو یہاں شاعرہ جو ہے وہ اسی طرح سے انہی لوگوں کو ایک طرح سے خراج تحسین پیش کر رہی ہیں کہ جو کبھی بھی زندگی میں راہ فرار اختیار نہیں کرتے، بلکہ اپنی جان کی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کرتے، اور کہتی ہیں کہ ہمارا شمار بھی انہی جانثاروں اور انہی جاں فروشوں میں ہوتا ہے۔ فیض کا شعر دیکھیے کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا، وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ جی، شعر نمبر 6 غزل کا: جیتنے میں جہاں جی کا زیاں پہلے سے ہے، ایسی بازی ہارنے میں کیا خسارہ دیکھنا۔ جی، انتہائی دلکش موضوع اور انتہائی خوبصورت انداز۔ جی، شاعرہ اس شعر میں کہتی ہیں کہ جذبہ عشق میں ہار جیت برابر ہے، اور جب اس کھیل کے جیتنے میں دل کے گنوانے کا خدشہ پہلے سے ہے، تو ایسے کھیل میں ہارنے کا کیا خوف رکھنا۔ بقول فیض: یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ جی، تو جذبہ عشق میں ہار جیت برابر ہے کہ وہ لوگ جو عشق کی شاہراہ پر قدم رکھ دیتے ہیں تو پھر انہیں کسی مشکل یا پریشانی کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ جذبہ عشق میں نفع و نقصان نہیں دیکھا جاتا، کیونکہ اگر نفع نقصان کا خیال رکھا جائے تو پھر یہ عشق نہیں، یہ سراسر سودا یا کاروبار ہے۔ تو شاعرہ کے بقول دل تو ہم پہلے ہی اپنی عزیز ہستی کو دے چکے ہیں، اس لیے اب ہمیں کسی شکست، کسی خسارے یا کسی نقصان کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ہمیں تو صرف اور صرف محبوب ہستی کی خوشنودی اور اس کی خوشی عزیز ہے، کیونکہ اس کی ذات کے سوا تو ہماری زندگی میں کمی ہی کمی ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ حساب عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے، تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے۔ جی، پروین شاکر کی غزل کا شعر نمبر 7 ہمارے سامنے ہے: آئینے کی آنکھ ہی کچھ کم نہ تھی میرے لیے، جانے اب کیا کیا دکھائے گا تمہارا دیکھنا۔
جی، ایک منفرد سا موضوع ہے کہ آئینے کو مد مقابل رکھنے کی وجہ سے ہم ہمیشہ راہ راست پر رہتے ہیں اور خامیوں سے بچے رہتے ہیں، کیونکہ یہ آئینہ ہمیں ہماری خامیوں سے، خرابیوں سے اور عیوب سے ہر لمحہ آگاہ رکھتا ہے۔ یہ آئینہ کون سا ہے؟ یہ دل کا آئینہ ہے کہ جو جس پر نظر رکھنے کی وجہ سے، جس کی طرف دیکھنے کی وجہ سے ہمیں اپنا آپ دکھائی دیتا ہے اور ہم اپنی اس زندگی کے راستے میں ڈگمگانے سے بچے رہتے ہیں اور ہر قسم کی جو خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں، عیب ہیں، ان سب سے اور بری عادات ہیں، ان سب سے ہم بچ کے رہتے ہیں۔ تو دل کا آئینہ جو ہے وہ ہمیں راہ راست پر رکھتا ہے، سیدھے راستے پر رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے جو ایک طرح سے شاعرہ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، وہ ہے محبوب ہستی کی نگاہیں، کہ محبوب ہستی کی جو قاتل نگاہیں ہیں وہ ہمیں ایک عجب سے خوف سے دوچار رکھتی ہیں، کہ وہ کہتی ہیں کہ آئینے کی آنکھ ہی میرے لیے کچھ کم جو ہے وہ مصیبت کا سبب نہ تھی، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آئینہ جو ہے وہ ہمیں سیدھے راستے پر تو رکھتا ہے، لیکن دنیا کی یہ جو خوبصورتیاں ہیں، دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، وہ ہمیں اپنی طرف جو ہے وہ کھینچتی ہیں، ہماری توجہ مبذول کرتی ہیں۔ تو راہ راست پر رہنا، نیکی کے راستے پر رہنا جو ہے وہ کچھ آسان نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ کٹھن ہے۔ تو ہر قدم جو ہے وہ بچا کر رکھنا، ہر قدم جو ہے وہ پھونک پھونک کر رکھنا جو ہے اس کے لیے بہت ہی دل و جگر جو ہے وہ چاہیے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ شاعرہ کے لیے بہت زیادہ مشکل تھی، اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک طرح سے اذیت کا شکار رہتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو محبوب کی آنکھیں ہیں، کیونکہ یہ اس کی ادا ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے، جب وہ نظر ڈالتا ہے تو اس کی آنکھوں میں اجنبیت ہوتی ہے، غیریت ہوتی ہے، پھر یہ کہ وہ اس کی آنکھوں میں جو ہے وہ ایسا تاثر ہوتا ہے کہ جس سے عاشق صادق جو ہے وہ مزید لرز جاتا ہے کہ شاید مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، کہ محبوب ہستی جو ہے وہ مجھ سے گریزاں ہے۔ تو یہاں پہ جو محبوب ہستی کی نگاہیں ہیں وہ بھی ایک سونے پر سہاگے کا کام کرتی ہیں، کہ یہ بہت زیادہ ڈر اور خوف کا جو ہے وہ سبب بنتی ہیں۔ دیکھیے گا ایک شعر غالب کا کہ ناوک انداز جدھر دیدہ جانا ہوں گے، نیم بسمل کئی ہوں گے، کئی بے جاں ہوں گے۔ تو محبوب کی جو نظریں ہیں وہ تیر کا سا کام کرتی ہیں، کہ جو عشاق کو زخمی بھی کر دیتی ہیں، نیم بسمل زخمی یعنی، اور کئی جو ہے وہ بیچارے جان سے ہی گزر جاتے ہیں ان قاتل نگاہوں کے خوف سے۔ اور یہاں پہ دو آپ کو جو ہے وہ ایک طرح سے موضوع مل رہے ہیں، کہ ایک تو آئینے کی آنکھ، ٹھیک ہے، جس کا جو آئینے کی آنکھ پر ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کہ آئینہ جو ہے وہ ہمیں سیدھے راستے پر رکھتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ کسی بھی خامی کی طرف جانے سے جو ہے وہ بچاتا ہے۔ تو دوسری جو چیز کیا ہے، محبوب کا انداز نظر ہے، کہ جو ان کو تکلیف سے اور کشمکش سے جو ہے وہ دوچار کرتا ہے، کیونکہ محبوب ہستی کی جو پسند و ناپسند ہے، اس کی ناراضگی کا خیال ہے، وہ کبھی بھی عاشق کو، شاعرانہ عاشق کو پرسکون نہیں ہونے دیتا۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ جانے تمہارا یہ بار بار ہماری طرف بیگانگی کی نظر سے دیکھنا کیا رنگ لائے گا، اور ہم کون کون سی جو ہے وہ مصیبتوں کا شکار رہیں گے۔ ہم ہیں دوہری اذیت کے گرفتار مسافر، پاؤں ہے شل اور شوق سفر بھی نہیں جاتا۔
تو شاعرہ کا بھی جو انداز ہے وہ اسی قسم کا ہے، وہ بھی ایسے ہی دوہری اذیت کا شکار ہیں۔ جی، غزل کا شعر نمبر 8۔ ایک مشت خاک اور وہ بھی ہوا کی زد میں ہے، زندگی کی بے بسی کا استعارہ دیکھنا۔ جی، زندگی کی مشکلات اور جو مصائب ہیں وہ ایک مٹی سے بنے ہوئے جسم کو بہت زیادہ تکلیف سے دوچار رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ شاعرہ نے زندگی کی مشکلات اور تکالیف کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ جو کمزور اور معصوم زندگی ہے وہ غم و آلام کی آندھیوں کی زد میں ہے، بے بسی کی انتہا ہے کہ ان سے نکلنے کی کوئی راہ سجھائی نہیں دیتی۔ مشت خاک سے کیا مراد ہے کہ ایک مٹھی خاک، یعنی استعارہ استعمال کیا گیا ہے خاکی جسم کے لیے، انسان کے لیے، اور یہ خاک جیسے ہوا چلتی ہے، آندھی چلتی ہے تو مٹی جو ہے وہ اڑتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے، یعنی تکلیف کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو یہاں ہوا کی زد جو ہے اس سے کیا مراد لی گئی ہے؟ استعارہ استعمال کیا گیا ہے مصیبتوں کے لیے، زندگی کی تلخیوں کے لیے، اور زندگی میں آنے والی مختلف رکاوٹوں کے لیے، غم دوراں کے لیے، غم جاناں کے لیے یہ جو ہے وہ استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو جس کی وجہ سے جو زندگی ہے وہ بہت ہی زیادہ بے چارگی اور بے بسی سے دوچار ہے۔ کیا خوبصورت شعر کہا گیا ہے اس حوالے سے کہ سقراط نے زہر پی لیا تھا، ہم نے جینے کے دکھ سہے ہیں۔ یعنی سقراط نے تو ایک ہی دفعہ زہر کا پیالہ پیا اور وہ زندگی کی مشکلات سے نجات اس نے حاصل کر لی، لیکن ہم جی رہے ہیں اور زندگی کی تلخیوں سے نبرد آزما ہیں۔ تو مشت خاک کا استعارہ جو ہے وہ انسان کے لیے، اور ہوا سے مراد کیا ہے؟ زندگی کی تلخیاں ہیں اور گردش زمانہ، گردش دوراں کے عذاب ہیں کہ جو مل کر انسان کو مجبوری اور بے بسی سے دوچار کر دیتے ہیں۔ اور پھر اگرچہ انسان اپنی صبر و برداشت سے کام لیتا ہے، ان سے جنگ کرتا ہے اور ان تلخیوں پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کبھی کبھار وہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ جب پروین شاکر کے بقول انسان کا حال ایسا ہی ہوتا ہے اور پھر وہ یہ انداز اپنائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جی، اس حوالے سے ایک شعر دیکھیے گا کہ زندگی کیا کسی مفلس کی گواہ ہے گویا، ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں۔ جی، یہ تو تھی ہماری غزل، اور اب ہم اس غزل کی تشریح کا اختتام کرتے ہیں۔